حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازہ کے ساتھ گئے اور قبر تک پہنچے۔ ابھی قبر کھود کر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار ہونے کا انتظار تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور ہم بھی آپ کے اطراف انتہائی ادب اور سکون سے بیٹھ گئے۔ کیا کہوں، اس وقت صحابہ کی کیا حالت تھی، رعب و ہیبت سب پر چھائی ہوئی تھی، سب کے سب سر جھکائے ہوئے تھے، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، ایسے بے حس و حرکت تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرندے کی عادت ہے کہ وہ متحرک چیز پر نہیں بیٹھتا ہے، صحابہ بھی ایسے ہی بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کی تو یہ حالت تھی، اور حضور کی حالت مبارک کیا کہوں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ انتہا درجہ کی فکر میں ہیں۔ جیسے متفکر شخص زمین کوریدتا ہے، ایسے ہی حضور کے دست مبارک میں بھی ایک لکڑی تھی، اور آپ اس لکڑی سے زمین کورید رہے تھے۔ پھر سر مبارک کو اٹھائے اور صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر 2 یا 3 بار فرمایا، صحابہ سے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ قبر کسی کے لیے جنت کی کیاری ہے تو کسی کے لیے دوزخ کا گھڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان دنیا سے جا رہا ہو اور آخرت اس کے سامنے ہو گئی ہو تو اس کی شان اور عزت ظاہر کرنے کے لیے آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے نورانی ہوتے ہیں اور جو آفتاب کی طرح چمکتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ جنت کا ریشمی کفن ہوتا ہے، اور وہ جنت کی خوشبودار چیزیں بھی لاتے ہیں تاکہ اس کو خوشبو میں بسائیں۔ پھر یہ فرشتے کمال ادب سے کسی قدر فاصلہ سے اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس مرنے والے کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں اور بہت نرمی سے اس مرنے والے کی روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح، دنیا میں تو اللہ کی فرما بردار رہی، اب نکل آ، دیکھ اس کا صلہ تجھے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں تیرے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ جب سکرات شروع ہوئی تھی تو اس وقت سکرات کی تکلیف اور شدت رہی تاکہ روح پاک و صاف ہو جائے۔ پھر ملک الموت سے یہ خوشخبری سن کر روح خوش جسم سے ایسے جلد نکلتی ہے جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطرہ آسانی سے نکلتا ہے۔ جسم سے نکلی ہوئی یہ روح ملک الموت کے ہاتھ میں بہت دیر تک نہیں رہتی ہے۔ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے جو اس روح کے اشتیاق میں تھے، پلک جھپکنے تک اس روح کو لے کر نہایت ادب سے جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ پھر اس روح سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ زمین پر تو ایسی خوشبو کبھی نہیں پائی گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لیے ہوئے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ راستے میں فرشتوں کی جس جماعت پر سے اس روح کو لے کر یہ فرشتے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس شخص کی پاک روح ہے، تو ساتھ والے فرشتے بڑی تعظیم سے جواب دیتے ہیں، اور جس نام اور جس صفت سے دنیا میں یہ تعظیم سے پکارا جاتا تھا اس نام اور اس صفت کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں۔ پھر اسی تعظیم کے ساتھ روح کو لے جانے والے فرشتے اس روح کو لیے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، تو آسمان دنیا کے دروازے کے دربان اس دنیا سے آئی ہوئی روح اور اس کے ساتھ والے فرشتوں کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اسی عزت کے ساتھ اس کو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا رہے۔ اسی طرح سارے آسمانوں سے گزرتے ہوئے اس روح کو 7ویں آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہوتی رہتی ہے۔ ان تجلیات سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ارشاد ہوتا اس فرما بردار مسلمان کی روح کو علیین میں لے جاؤ، علیین میں اس کا نامہ اعمال رکھو اور اس روح کا اصلی مقام علیین کو بناؤ، اور اس روح کا تعلق قبر سے اور اس کے جسم سے ایسا رکھو جیسے آفتاب آسمانوں میں ہے، اور اس کا تعلق زمین سے اس طرح ہے کہ زمین پر روشنی اور گرمی پہنچاتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ سونے والے کی روح جسم میں ہے اور ہر جگہ سیر کرتی ہے، سیر کر کے آتی ہے، ایسے ہی مسلمان کی روح رہتی تو علیین میں ہے، مگر اس کا تعلق قبر سے اور جسم سے ایسا ہوتا ہے کہ قبر پر آنے والے کو یہ روح پہچان لیتی ہے۔ قبر سے اور جسم سے ایسا تعلق اس لیے رکھو کہ میں انسان کو خاک سے پیدا کیا ہوں، اور انسان کو خاک سے پیدا کیا ہے، اور انسان کے جسم کو اگرچہ کہ خاک میں ملایا، پھر خاک ہی سے قیامت کے دن اس کو اٹھاؤں گا، کیونکہ جب میں انسان کو خاک سے پیدا کر کے اس کی روح کا تعلق خاک سے رکھ کر اس کو چلاتا پھرتا انسان بنایا تھا، چلتا پھرتا انسان بنایا تھا، اور جیسا کہ قیامت میں اس کی روح کا خاکی جسم سے تعلق رکھ کر اس کو میدان قیامت میں لا کھڑا کروں گا، ایسا ہی قبر میں بھی اس کے خاکی جسم کے ساتھ روح کا تعلق رکھو تاکہ قبر پر آنے والوں کو پہچان سکے، اور منکر و نکیر جب آئیں تو ان کو جواب دے سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی اور خاکی جسم سے روح کا تعلق ہو جائے گا تو منکر و نکیر 2 فرشتے اس کو آ کر بٹھائیں گے اور اس سے دریافت کریں گے، من ربو کا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوائے میرا کوئی رب نہیں ہے۔ پھر منکر نکیر دریافت کریں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو تم کس دین پر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا اللہ کا دین یعنی اسلام میرا دین تھا اور میں اسلام پر رہا تھا۔ پھر اس کی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف تک ایک راستہ ہو جائے گا،
پھر اس سے منکر و نکیر دریافت کریں گے، اچھا کہو یہ صاحب کون ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں جو تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے؟ تو اس شخص پر نور ایمان سے واضح ہو جائے گا اور وہ کہے گا، روحی فدا ہو، میری جان آپ پر سے قربان، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی میرے رسول اور نبی ہیں۔ پھر منکر و نکیر اس سے دریافت کریں گے، کیسے تم کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں؟ تو مسلمان مردہ جواب دے گا، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، آفتاب کے ہونے پر خود آفتاب دلیل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا آفتاب کی طرح بالکل واضح اور ظاہر ہے، اور رسول اور نبیوں کے نبی ہونے پر جو پاکیزہ اوصاف دلیل تھے وہ سب پاکیزہ اوصاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے گئے۔ اس عقلی دلیل سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں، اور پیغمبروں کو معجزات دیے گئے، کسی کو 2 اور کسی کو 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو 9 معجزات دیے گئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4,500 معجزے دیے گئے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں۔ یہ دوسری عقلی دلیل ہے۔ ایسا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر نقلی دلیل بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا اور بہت تاکید سے فرمایا گیا کہ اگر کسی سے ہو سکے تو اس کی چھوٹی صورت کے جیسا بنا کر لاؤ۔ باوجود عرب فصیح و بلیغ ہونے کے قرآن کے چھوٹے سورہ کے جیسا صورت بنانے سے عاجز ہو گئے، کوئی نہ بنا سکا۔ اس سے میں سمجھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔ اور قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور نبی کہا گیا۔ اس نقلی دلیل سے میں سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً نبی اور رسول ہیں۔ پھر جب مسلمان مردہ یہ کہہ چکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح قدر افزائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ندا کی جائے گی کہ میرا بندہ سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کا صلہ اس کو دیا جائے کہ عالم برزخ میں جہاں اس کا مقام ہے وہاں جنت کا اس کے لیے فرش بچھایا جائے اور اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے کہ وہ جنت میں جانے سے پہلے جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھاتا رہے، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھولا جائے تاکہ وہ جنت میں اپنا مقام کو دیکھ کر بے حد مسرور ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بخاری اور مسلم سیاستہ کی عام احادیث میں موجود ہے۔